جس موضوع پہ بات کرنے چلا ہوں قطعاً میرا دل نہیں چاہتا کہ اس موضوع پہ بات کروں۔ میں اس طرح کے پٹی موضوعات کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر چونکہ وہ موضوع خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے متعلق ہیں، جو ہمارے دل میں اپنی جگہ پہ ایک احترام رکھتے ہیں اور ہم ان کو ایک شریف خاندان کا شریف فرد سمجھتے ہیں، لیکن بنیر میں جلسہ عام سے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایسی زبان استعمال کی کہ جو کسی بھی صورت ایک مہذب انسان کے شائن نشان نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اس کو موضوع بحث بنانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے جو تقریر کی وہ جھوٹ پہ بھی مبنی تھی اور اس کے کچھ حصے پختون روایات سے بھی ہم آہنگ نہیں تھے۔ مثلاً میں نے تقریباً 5-6 منٹ تک ان کی تقریر سنی اور باقی پھر نہیں سن سکا۔ اس 5 منٹ کی تقریر میں انہوں نے بے شرم کا لفظ کوئی 20-25 مرتبہ سے زیادہ استعمال کیا۔ اب ٹھیک ہے، باقی سیاسی مخالفین جو مرد ہیں، امیر مقام صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول صاحب، نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں تو انہوں نے جو کچھ کہا اس سے پھر بھی صرف نظر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک خاتون مریم اورنگزیب کے بارے میں انہوں نے جو لہجہ استعمال کیا اس کی وجہ سے بعزت پختون میرا بھی سر شرم سے جھک گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت جلسے کے لیے ان کے کارکن دھوپ میں کھڑے تھے تو اس وقت مریم اورنگزیب کو شرم بھی نہیں آئی اور وہ ہماری حکومت کے لگائے ہوئے زپ لائن کو انجوائے کر رہی تھی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مہمان خاتون کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کسی صورت خیبر پختونخوا کے لوگوں کی روایت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت زپ لائن کو انجوائے کر رہی تھی کہ جس وقت جلسہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، کیونکہ وہ ویڈیو ایک دن پہلے کی ہے اور امیر مقام صاحب نے ان کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو ایک دن پہلے مہمان بنایا ہوا تھا، ان کو ملم جبہ میں ٹھہرایا تھا، اور یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہے یہ جلسے سے پہلے کی ہے۔ تیسرا، وزیر اعلیٰ نے یہ صریح جھوٹ بولا کہ ہماری حکومت کے لگائے ہوئے چیئر لفٹ یا زپ لائن سے وہ فائدہ اٹھا رہی تھی اور اس پہ جھول رہی تھی اور ان کو شرم بھی نہیں آئی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ زپ لائن یا پھر یہ جو سہولت ہے وہاں پہ یا یہ پی سی، یہ خیبر پختونخوا حکومت کی نہیں ہے، بلکہ یہ سیمسنگ کمپنی کی ملکیت ہے اور یہ سیمسنگ کمپنی نے ہی لگایا ہوا ہے۔ اب اس طرح کے ہزاروں خاندان اس سے مستفید ہوتے ہیں ٹکٹ کے عوض، تو اگر مریم اورنگزیب نے اس سے استفادہ کیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور پھر وزیر اعلیٰ آخر کس طرح ریاست مدینہ کا وزیر اعلیٰ ہو کے پوری قوم کے سامنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کی لگائی ہوئی سہولت سے انہوں نے استفادہ کیا؟ اب ملم جبہ کا جب ذکر آتا ہے تو میرے خیال میں تو شرم کے مارے وزیر اعلیٰ یا کسی اور کو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ملم جبہ میں واقعہ ہے، اور ملم جبہ سکینڈل کی وجہ سے یہ لوگ اتنے شرمندہ ہیں کہ 2016 میں اس کا افتتاح عمران خان صاحب سے انہوں نے کرایا تھا۔ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ نجی کمپنی کی ہے، اور اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ یہ زپ لائن یا یہ چیئر لفٹ یا پی سی اس سے وزیر اعلیٰ کا یا ان کی حکومت کا یا پی ٹی آئی کا کوئی اس میں ایک پیسہ لگا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اب ایک تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ایک نجی کمپنی کی چیز کو اپنی حکومت کا کارنامہ قرار دے دیا، پھر ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ 2016 میں انہوں نے عمران خان صاحب کو افتتاح کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو بجلی کا فیڈر بھی فراہم کریں گے اور وہ روڈ بھی منگورہ سے جلدی تعمیر کریں گے، لیکن پھر چونکہ ملم جبہ کا سکینڈل سامنے آ گیا اور محمود خان یا عمران خان شرم کے مارے ملم جبہ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، تو اس لیے ایک تو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2016 سے آج تک اس کمپنی کے لیے اس حکومت نے بجلی کا انتظام نہیں کیا ہے، اور آج بھی یہ زپ لائن اور یہ ساری چیزیں وہ جنریٹر کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو پی سی ہوٹل ہے وہ بھی جنریٹر کے ذریعے وہ چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سالانہ کروڑوں روپے
مزید خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جس روڈ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ روڈ صرف اس سال مکمل ہو گئی، اور روڈ خراب ہونے کی وجہ سے بھی پچھلے 8 سالوں کے دوران اس کمپنی کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اور کیونکہ ملم جبہ کے اسکینڈل کا جب نام آتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر چیئرمین نیب کے کچھ ویڈیوز کو اور کچھ آئیڈیوز کو اپنی تحویل میں لے کر عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب ان کو بلیک میل نہ کر رہے ہوتے تو میرے خیال میں آج پی ٹی آئی کے کئی لوگ اس اسکینڈل کی بنیاد پر جیلوں کے اندر پڑے ہوتے۔ لیکن ایک طرف وہ اسکینڈل، دوسری طرف ایک نجی کمپنی کی چیز، اور اس پہ اٹھ کے پھر کسی مرد کو نہیں بلکہ باہر سے آئے ہوئے ایک خاتون کو یہ تانے، میرے خیال میں یہ کسی مہذب معاشرے کے مہذب لیڈر کو زیب نہیں دیتے۔ اب پتہ نہیں کیسی کیسی بچگانہ باتیں ان کی طرف سے ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اگر فرض کریں ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ زپ لائن محمود خان صاحب کی حکومت نے بنائی ہوئی ہے، تو کیا کسی اپوزیشن والے کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا اگر وہ استعمال کرتا ہے تو آپ اسے بے شرم کہیں گے؟ اس طرح تو پاکستان میں جو بھی سرکار جو بھی چیز بناتی ہے وہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ سرکار کا پیسہ ہوتا ہے، اور اس کے استعمال پہ سب کا حق ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خود جس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ان پارٹیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ تو کل وہ ان کو یہ تانا دے کہ وزیر اعلیٰ کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہماری پارٹی نے بنایا ہوا تھا۔ وہ جس اسمبلی ہال میں بیٹھتے ہیں وہ پرویز مشرف کے گورنر جنرل افتخار شاہ نے بنایا ہوا تھا۔ تو آج کیا وہ ان کو یہ تانا دے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس اسمبلی ہال کو استعمال کر رہے ہو کہ جو پرویز مشرف کے گورنر نے بنایا ہوا تھا؟ وہ جن سڑکوں پہ چلتے ہیں ان سڑکوں میں کوئی پیپلز پارٹی نے اس کو بنایا ہوگا، کسی کو مسلم لیگ نون نے بنایا ہوگا، تو کیا وہ ان کو یہ تانا دے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس سڑک پہ کیوں چلتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ محمود خان صاحب مراد سعید صاحب کی سفارش سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور آج بھی ان کی وزارت اعلیٰ میں ان سے زیادہ اختیار مراد سعید صاحب کا چلتا ہے۔ اب مراد سعید صاحب وزیر مواصلات ہیں، تو کیا کل مسلم لیگ نون والے ان کو یہ تانا دیں گے کہ مراد سعید کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس موٹر وے پہ آتے جاتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے بنایا ہوا ہے، یا اس موٹر وے کے وزیر بنے ہوئے ہیں جو ان کا بنایا ہوا ہے؟ یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی نے کس کلچر کو رواج دیا ہے اور کس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں اور کس طرح کی بچگانہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال بچگانہ باتیں وہ کرتے رہیں، لیکن ان سے صرف ہماری ایک ہی گزارش ہوگی، وہ یہ کہ کم از کم خواتین کو اس معاملے میں معاف رکھیں۔ ویسے بھی اس حکومت میں پختون جتنے بدنام ہوئے شاید وہ پچھلے 60-70 سال میں نہیں ہوئے تھے، اور دوسری طرف پختونوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی وہ بھی شاید پچھلے 50-60 سال میں نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اتنا تو یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ پختونوں کے اور پختون صوبے کی جو روایات ہے جس میں عورت اور مہمان دونوں کا عزت اور احترام مقدم سمجھا جاتا ہے، کم از کم ان لوگوں سے ہماری التجا ہے کہ ان روایات کا مذاق نہ اڑائیں۔